اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اہل بیت علیہم السلام کے تعلق کے متعلق بات ہوگی۔ اہل بیت علیہم السلام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق اتنا گہرا، روحانی اور نورانی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی تمام زندگی میں اللہ کے نام کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کی برکت کو دنیا کے سامنے عملی صورت میں پیش کیا۔ بسم اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کا انداز، ان کی عبادت کا نور، ان کی دعا کا آغاز اور ان کی معرفت کا دروازہ ہے۔ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے نام سے وابستہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، جب وضو فرماتے تو اللہ کا ذکر پاک کرتے، جب سفر پر جاتے تو اللہ پاک کے اسم کے نام سے آغاز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر الہی اور اللہ کی محبت سے روشن رہی۔ یہی نور اہل بیت علیہم السلام میں منتقل ہوا۔ اہل بیت علیہم السلام دراصل قرآن کے عملی محافظ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے قرآن کے وارث ہیں۔ اسی لیے ان کی زبانوں پر ہمیشہ بسم اللہ کا نور جاری رہا۔ مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار اور معرف کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں پوشیدہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ حرف با میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی گہری بات کہ حرف با میں ہے، اور میں با کے نیچے والے نقطے کا راز ہوں۔ مولا امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ میں بسم اللہ میں با کے نیچے والے نقطے کا راز ہوں۔ اس قول میں عرفان اور ولایت کا ایک عظیم سمندر پوشیدہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ جو شخص بسم اللہ کے حقیقی معنی کو سمجھ لے وہ اللہ کی معرفت کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے میدان میں، جنگ میں جب بھی اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت کرتے تو عبادت کے محراب میں بھی اللہ کا نام لیتے۔ جب آپ علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو بھی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پر توکل سے تھا، اور یہ بسم اللہ کی حقیقت ہے کہ بندہ اپنی ذات کو بھول کر اللہ کی مدد پر یقین رکھے۔ سیدہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عملی تفسیر رہی۔ آپ صلوات اللہ علیہا ہر کام اللہ کے نام سے شروع فرماتی، گھر کے کام ہوں، عبادات ہوں، بچوں کی تربیت ہو، دعا ہو، گویا ہر لمحہ آپ کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا راتوں کو عبادت میں کھڑی رہتی اور اللہ کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتی۔ آپ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کو نورانی بناتا ہے۔ مولا حسن و حسین مجتبیٰ نہایت کریم نفس اور عبادت گزار تھے۔ جب آپ علیہ السلام کھانا فرماتے
کھانا کھاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہے اللہ اس کے عمل میں برکت عطا کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، حلم اور اخلاق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ آپ علیہ السلام ہر انسان کے ساتھ محبت سے پیش آتے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقی تفسیر ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینے سے سفر شروع کیا تو اللہ کے نام سے تھا۔ جب آپ نے میدان کربلا میں نماز ادا کی تو وہ اللہ کے لیے تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے قربانی دی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کا ہر قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عملی تصویر تھا۔ کربلا میں جب شہزادہ علی اصغر پیاسا تھا، جب اہل حرم پر مصیبتیں ہو رہی تھیں، تب بھی امام حسین علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اور یہی اہل بیت کی عظمت ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی اللہ سے تعلق کمزور نہیں ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، دعا اور عبادات کے امام تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کے اسما صفات کا خاص ذکر ملتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں بار بار اللہ کی رحمت، کرم اور مغفرت کا ذکر آتا ہے۔ یہ دراصل بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کی تشریح ہے کہ امام سجاد فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے غم کم ہو جاتے ہیں اور اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ اس کی روح پاک ہو جائے تو اسے سکون ملتا ہے۔ اور مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ قرآن کی زینت ہے۔ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو تاکہ شیطان تم سے دور رہے اور عمل میں خیر پیدا ہو جائے۔ امام باقر علیہ السلام نے بسم اللہ کے روحانی اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع ہونے والا عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بسم اللہ کی عظمت کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ بسم اللہ اسم اعظم کے بہت قریب ہے، یعنی اس میں ایسی روحانی طاقت موجود ہے جو دلوں کو بدل سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ بسم اللہ کی حقیقت کو جان لیں تو وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچے کو پہلی بار بسم اللہ سکھائی جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صبر اور عبادات کے پیکر، قید و بند کی سختیوں میں بھی آپ علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ آپ بسم اللہ کی تلاوت نہایت خشوع سے فرماتے۔ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے کہ رزق، علم، صحت اور زندگی کی ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، اس لیے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ انسان کو تکبر سے بچاتی ہے، کیونکہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل طاقت صرف اور صرف میرے خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اہل بیت علیہ السلام نے صرف بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہمیں سکھایا۔ ان کی زندگیوں میں توکل، ان کی زندگیوں میں صبر، ان کی زندگیوں میں شکر، عبادت، محبت اور قربانی سب اللہ کے نام سے وابستہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اقوال، ان کے اعمال آج بھی دلوں کو نور عطا کرتے ہیں۔ ان کا ذکر دلوں کو نور بخشتا ہے۔ اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام خود بسم اللہ کے اسرار کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ باعث ولایت علی
سین سے سر فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اور میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ عرفانی تعبیرات ہیں لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت اللہ کے نور کے سب سے بڑے مظہر ہیں۔ کربلا میں جب مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رضا بر رضاک یا رب، تو یہ بسم اللہ کی حقیقی روح تھی، یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اہل بیت علیہ السلام نے دکھایا کہ بسم اللہ صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ جب مومن اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جڑتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا چلا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت کی طرف بلایا اور مایوسی سے روکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت علیہ السلام کی مجالس دعاؤں، زیارات، عبادات کا لازمی حصہ رہی ہے۔ زیارت شورا ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے توسل ہو یا صحیفہ سجادیہ، ہر جگہ اللہ کے نام کی عظمت نمایاں ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کی بنیاد اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت پر قائم ہے۔ جب بھی کوئی مومن کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، یا سفر میں اللہ کا نام لیتا ہے، یا دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو در حقیقت وہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا کر رہا ہوتا ہے کہ یہی وہ نورانی راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر میں ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، آمین یا رب العالمین۔